السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ ہمارے استاد ندامت کر رہے ہیں تو جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں وہ ان کی تعریف ضرور کر دیتے ہیں جب استاد ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت مولانا یوسف ندوی صاحب دامت برکاتہم ہمارے استاد ہیں، اور ہمارے جیسے نہ جانے کتنے لوگوں کے استاد ہیں۔ تو یہ ایک شاید حضرت کے ساتھ ایک خاص بات ہوگی کہ صرف علماء اکرام ہی نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم کے طلبہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو یہ ایک ان کم لوگوں میں سے ہیں، تو حضرت کا سایہ ہم پہ ہمیشہ رہے، اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ یہ جو سٹیج ہے یہ علماء اکرام کا ہے، اور پیام انسانیت کی بات اس ہندوستان میں پہلے دن سے علماء اکرام کرتے آئے ہیں۔ میں حضرت کی بات سن رہا تھا، ابو طالب رحمانی صاحب، وہ بات انسانیت کی تھی اور سیرت سے جڑی ہوئی تھی۔ تو اس بات سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسانیت کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کا پیغام لے کر آئے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو ان کی امت نے پیدا کیا۔ تو جو کام، جو مہم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں، اس میں ایک اہم درجہ انسانیت کا ہے۔ انسانیت کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسانیت ہم کو سکھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسانیت ہم کو سکھائی ہمارے مذہب نے، اور اس انسانیت سے اگر ہم دور ہو جائیں تو پھر دوسروں سے کیا امید کریں گے اس انسانیت کی۔ انسانیت یہ ہے کہ ہم دوسرے کا درد سمجھیں بنا اس کا مذہب دیکھیں۔ اور جو لوگ یہاں موجود ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ کو کسی اور کی تکلیف سے تکلیف نہ ہو تو پھر انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انسانیت کو تلاش کیجئے کہ آپ کے اندر انسانیت بچی ہے یا نہیں بچی ہے۔ آج دنیا میں جتنے حالات ہیں وہ انسانیت کے نہیں ہونے یا مفاد پرستی کے انسانیت پہ غالب ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ اور آج ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر امید کرتے ہیں کسی سے انسانیت کی تو کیا ہمارے اندر انسانیت موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ہمیں سڑکوں پہ مارا جائے تو انسانیت کا تقاضا دوسروں کا ہے کہ ہم کو بچانے آئیں اور ہماری بات کو سنیں، ہماری آواز کو سنیں اور ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے آئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا تقاضا انسانیت کا کیا ہے۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ کیا اگر ہم کو اللہ نے گھر کی کمان دی ہے تو ہم انسانیت کا پیغام اپنے گھر میں یا انسانیت کی مثال اپنے گھر کو چلانے میں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ کیا ہماری ایک جو شکل ہے وہ انسانیت کی جگہ حیوانیت کی اوپر آ رہی ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو لوگ گھبرا جائیں کہ یہ کیوں آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گھر کا معاملہ بھی اگر ہے تو سیکھنے کی اگر کوئی شخصیت ہے سیکھنے کے لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کا گھر میں معاملہ کیسا تھا۔ تو انسانیت ہماری گھر میں کیسی ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیسی ہے، یہ ہم کو سمجھنا ہوگا۔ وہی انسانیت اگر گھر چلانے کے لیے ہو تو ایسے ہی اگر ملک چلانے کا اگر ہمارے ہاتھ میں اللہ چابی دے تو اس ملک کو چلانے کے لیے انسانیت کیا سکھائی ہے ہمارے اسلام نے، وہ ضروری ہے سیکھنا۔ میں ایک تذکرہ یہاں کرنا چاہتا ہوں مہاتما گاندھی جی کا، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت فلاحی صاحب موجود ہیں، حضرت مولانا یوسف ندوی صاحب موجود ہیں، ان تمام نے پڑھا ہوگا اور آج ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ جب آزادی کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا، اس کو غور سے سنیے گا اور کوئی کچھ بھی کہے آگے ضرور بتائیے گا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا اور حکومت بنی، پنڈت نہرو جی کی سرکار بنی اور اس کے بعد جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن ہوتا ہے اور مہاتما گاندھی جی کو خطاب کرنا ہے جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن جہاں راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے تمام پہلی بار کے رکن موجود ہیں، جس میں بڑی سے بڑی ہستیاں چاہے وہ نہرو جی ہوں چاہے مولانا آزاد صاحب ہوں، سب موجود ہیں۔ اور وہاں پر گاندھی جی یہ بتا رہے ہیں کہ اب آپ کے ہاتھ میں یہ ملک کی چابی ہے، اس کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی سرکاریں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس کا جو بھی ہونا ہے وہ آپ سے ہونا ہے۔ آپ اس کو بہت اہم بات سمجھ کے سنیے کہ آپ کو یہ ملک چلانا ہے، ایسے چلانا ہے، ویسے چلانا ہے، انصاف کے ساتھ چلانا ہے اور انصاف اصل ہے۔ اور جب مہاتما گاندھی نے مثال دی ہے گاندھی جی نے تو یہ کہا کہ آپ لوگ پہلے سیشن میں جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن میں یہ کہا کہ آپ لوگ اس ملک ہندوستان کو ایسے چلائیے جیسے حکمرانی حضرت عمر نے کری تھی۔
चारों खुलफाए राशिदीन को पढ़िए और खास तौर पर उमर फारूक को पढ़िए कि अगर दुनिया में कहीं अमन और कहीं इंसाफ की बुनियाद पे बनी हुई हुकूमत की मिसाल मिलती है तो उमर फारूक की मिलती है। और वो क्यों ना कहते, जब ऐसे ऐसे वाकयात आए और उन वाकयात को समझना, उन वाकयात को सुनना और उनको आगे बढ़ाना जरूरी है। आज के हुक्मरान, अगर हमारे हाथ में हुकूमत आ जाए, हम किसी पार्लियामेंट के किसी असेंबली के रुकन बन जाए तो हमारा जो दिमाग है वो सातवें आसमान पे होता है। हम उन लोगों को भी लोग नहीं समझते। इंसानियत का तकाजा ये है जबकि कि हम समझें जिन्होंने हमको वोट दिया हो, जिन्होंने हमको वोट ना दिया वो तो एक बहुत दूर की बात हो जाती है, समझना सबको है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि आप हुकूमत करिए ऐसी जैसे उमर फारूक ने की, और पढ़िए उनकी हुकूमत को कि कैसे अमन की बुनियाद के ऊपर, अमन नहीं जैसे जो इंसाफ है, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत करने का तरीका उमर फारूक का था, वो हुकूमत की ये इंसानियत थी जो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी सहाबा को, और उन्होंने वो हुकूमत करके दिखाई कि 1947 में जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में गांधी जी ये कह रहे हैं उन लोगों से जो हुकूमत हिंदुस्तान के रुकन हैं, हुकूमत हिंदुस्तान के सदर हैं, हुकूमत हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, कि आप लोग ऐसी हुकूमत कीजिए जैसी उमर फारूक ने हुकूमत की थी। क्यों कहा गया ऐसा? इंसानियत की वो मिसाल जो दुनिया के किसी हुक्मरान में नहीं मिलेगी, इंसानियत की वो मिसाल जो दुनिया के किसी हुक्मरान में नहीं मिलेगी, वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दे के दिखाई है। क्या दे के दिखाई है? किस तरह से हुकूमत की है? हुकूमत का क्या तकाजा था वो पूरा करके दिखाया। हुकूमत का वो तकाजा जो हजरत उमर ने पूरा करके दिखाया है, रात को गश्त करना, भेस बदल के गश्त करना, कि कोई भी इंसान किसी परेशानी में भूखा न सो जाए, किसी को कोई तकलीफ ना आए। और वो तकलीफ सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज इसलिए है कि हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत करने वाले की जिम्मेदारी होती है, इंसानियत का तकाजा है। ये तकाजा हिंदुस्तान के अंदर हो या दुनिया के किसी कोने में हो, सबसे बड़ा तकाजा ये है कि आप जब हुकूमत करेंगे तो इंसानियत की मिसाल देंगे। और इंसानियत की मिसाल ये कहती है कि आपके हुकूमत के दायरे के अंदर कोई परेशान नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए, कोई अमन व अमान से दूर नहीं हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, इस्लामिक वर्ल्ड के रूलर हैं। वो रूलर जिनके खुद हालात आज के रूलर्स की तरह नहीं, वो रात को गश्त पे निकलते हैं और गश्त करने की, सोचिएगा इंसानियत की क्या मिसाल दी, हुकूमत करना इस्लाम ने क्या सिखाया। एक हुक्मरान को जो लोगों का जनप्रतिनिधि हो, जो लोगों के ऊपर वजीर आला हो, वजीर आजम हो या कोई भी हो, हजरत उमर फारूक को एक औरत और उसके बच्चे दिखते हैं। वो औरत कुछ चीज पानी में गर्म कर रही होती है, वो पूछते हैं कि ये बच्चे रो क्यों रहे हैं। वो औरत कहती है कि बच्चे भूख से तड़प से रो रहे हैं और मैंने पत्थर को पानी में डाल के उबालने के लिए रख दिया है कि बच्चों को ये उम्मीद है कि ये खाना बन रहा है। उमर फारूक पूछते हैं हजरत उमर फारूक कि क्या वजह है। उन्होंने कहा पैसे नहीं है, माल नहीं है कि बच्चों को खाना खिला सकूं। और वो बेसाख्ते ये कह जाती है वो औरत, उसको मालूम भी नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन दुनिया का हुक्मरान सामने खड़ा है, जो खुलफा दूसरा खलीफा और हजरत उमर जिनके बारे में क्या क्या फजीलत बयान हुई वो सामने खड़े हैं। वो औरत कहती है कि पकड़ उमर की होगी, जिसके ऊपर हजरत उमर फिक्रमंद हो जाते हैं और जाते हैं भागते हुए। और कौन जा रहा है भागते हुए? जो हुकूमत करने वाला हुक्मरान है, इस्लामिक वर्ल्ड का हुकूमत करने वाला हुक्मरान है, बहुत बड़ी हुकूमत का बादशाह कह लीजिए। वो जाते हैं बैतुल माल से खाने का सामान लेकर आते हैं, खाने का सामान, लकड़ी जलाने के लिए, घी, तमाम चीजें, गोश्त, और वो अपने कंधे के ऊपर लाद के चलते हैं। गुलाम कहता है, जो आज पिए कह सकते हैं जिसको, जो वजीरों के साथ होता है, कि मैं अपने कंधे पे ले चलता हूं। वो कहते हैं कि क़यामत के दिन तू मेरा बोझ नहीं उठाएगा। वो जाते हैं वहां खाना पकाते हैं, उन बच्चों को खिलाते हैं, तब तक वहां बैठे रहते हैं कि जब तक इन बच्चों को रोता देखा था अब हंसता हुआ नहीं देख लूं। ये हुकूमत करना इंसान के लिए इस्लाम ने सिखाया है और यही हमारे लिए आइडियल है, जिसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि अगर हुकूमत करना है, हुकूमत सीखना है, तो वो आप उमर फारूक से सीखिए। ये मिसाल थी। हजरत फलाही साहब, मैं अक्सर आजकल एक बात कहता हूँ, सियासत में हर इंसान का एक गोल होता है। वो गोल ये है कि किसी ओहदे पे पहुँचना हर इंसान चाहता है, लेकिन मैं इस बात को
شاید قبول نہیں کر سکتا کہ اس حکومت کی اس وزارت ہو یا کوئی ایم ایل اے بننا ہو یا ایم پی بننا ہو، اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے آخرت میں۔ اگر میں نے اس کو صحیح ایمانداری سے نہیں کرا تو میں تمام لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کو کہنا چاہیے کہ اللہ نے اگر میری تقدیر میں انصاف کے ساتھ کوئی بات کرنی رکھی ہے، کوئی عہدے پہ جانا رکھا ہے، تو اللہ مجھے اس عہدے پہ پہنچائے۔ لیکن اگر میں اس عہدے پہ پہنچ کر لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے مجھے لوگ پہنچائیں اور میں غلط کاموں میں ہوں، میں لوگوں کی بات نہیں مانوں، میں عدل نہیں کروں، میں انصاف نہیں کروں، تو اللہ نہ کرے کہ میں اس عہدے پہ پہنچوں جس سے میری پکڑ آخرت میں ہو۔ آج لوگوں نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے حکومت کرنا، لوگوں نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف بولنے کے لیے ہمیں چنا گیا ہے، اس کے اوپر ہم نہیں بولیں کیونکہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، کوئی ماحول نہ بگڑ جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہمیں بولنا ہوگا، اور ایمانداری اور عدل کے ساتھ اگر ہم کوئی کام نہیں کریں گے تو یہ پکڑ کا ذریعہ ہمارا بن جائے گا۔ ایسے میں آج سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم انسانیت کو سمجھیں اور انسانیت کو پورا کریں۔ میں 5 منٹ سے کم اور لوں گا کیونکہ یہاں بہت بڑے بڑے خطیب حضرات موجود ہیں اور وقت کا تقاضا بھی اب زیادہ ہے۔ میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری بچیاں، ان کی حفاظت ہم کر رہے ہوں، ان کے خلاف جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے اس کو سمجھ رہے ہوں اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوں۔ آج یہ نہیں ہے کہ سن لیا آگے بڑھا دیا، ایک انسان بھی اگر پہل کرتا ہے تو اس کے جو پہل ہے اس سے انقلاب آتا ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کہتے تھے کہ فضیلت اس کی ہوئی جس نے پہلا قدم اٹھایا۔ آج ہم پہلا قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، لوگوں کو تانے دینے کو تیار ہیں کہ آپ نہیں کر رہے، یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے۔ ہماری انسانیت کا تقاضا ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف اگر طاقت نہیں بھی ہو تو بولیں۔ ہمیں تو اسلام کے اندر بتایا ہے نا کہ اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، اگر آپ زبان سے روک سکتے ہو تو روکو، دل میں کم از کم اس برائی کو برا سمجھو۔ لیکن آج کے حالات میں آپ کو ہاتھ سے نہیں تو کم سے کم زبان سے تو روکنا پڑے گا، کیونکہ حالات اتنے بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں کچھ سیاسی فائدوں کے لیے۔ اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج بچیوں کے خلاف جو ایک سازش ہے وہ تو عام ہے، لیکن بچیوں کی شادی اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں اس سٹیج سے علماء اکرام کی موجودگی میں ایک آخری پیغام اپنی پوری کی پوری اسپیچ کا دینا چاہتا ہوں جو بے حد ضروری ہے۔ میں ایک بدلاؤ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مولانا ابو طالب رحمانی صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم عہد کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اس جھوٹ نہیں بولنے کی شروعات ابھی حال کریں گے۔ میرا بھی کہنا یہ ہے کہ میں بھی آپ سے ایک وعدہ کروانا چاہتا ہوں اور اس وعدے کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ آج شادیوں کو جو اتنا بڑا کام بنا دیا ہے کہ جس سے ہم قرض کے بوجھ کے نیچے ڈوب جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری شادی کا میں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری شادی کو دیکھ کر، ہمارے گھر کی شادی کو دیکھ کے کوئی بھی بچی جو کسی غریب گھر میں پیدا ہوئی ہے وہ ایسے محسوس نہ کرے کہ میں کہاں پیدا ہو گئی، میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا اور میں کتنی لاچار ہوں، کتنی غریب ہوں اور اس کا دل دکھے۔ ایک شادی کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کے رکھ دیا ہے، 50 لاکھ خرچ کر دیے، 60 لاکھ خرچ کر دیے، فلاں زمین بیچ دی، قرضہ لے لیا، اور وہ شادی جس کا بھروسہ نہیں ہے کتنی چلے گی، اس کے اوپر اتنا پیسہ لگ رہا ہے جس میں اس معاشرے میں، اس ہمارے سماج میں نہ جانے کتنے سینکڑوں بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، نکاح ہو جائے۔ ہمیں تو یہ کہنا، یہ مثال دینی چاہیے، یہ مثال قائم کرنی چاہیے کہ ہماری بچی کے ساتھ ہم نے 100 بچیوں کی شادی کروائی اور ان 100 بچیوں کا خرچہ، ہماری بچی کی شادی کا خرچہ کم کر کے ہم نے پورا کیا۔ اگر ہم اس بات کو طے کر لیں کہ شادی اسلامی طریقے سے ہوگی اور شادی میں فضول خرچی سے ہم جتنا بچ سکیں گے بچیں گے، نہ کسی کو تانا دیں گے، نہ تانا دینے کے لیے آگے بڑھائیں گے کہ تم نے ہم کو نہیں بلایا یا تم نے کیا کیا۔ جو لوگ آتے ہیں وہ شاید آپ کی بے حد بڑی شان و شوکت کی شادی سے بہت خوش نہیں ہوتے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ خوشی ماں باپ کی ہوتی ہے، خوشی ان گھر والوں کی ہوتی ہے جن کے گھروں میں شادی ہو رہی ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسانیت کا تقاضا یہ بھی
یہی ہے کہ ہم شادیوں کو سادہ کریں. جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا طریقہ بتایا، کم سے کم ہم لوگ جو معاشرے میں آگے مانے جاتے ہیں، اگڑے مانے جاتے ہیں، وہ تو اس طریقے پہ شادیاں کر کے دکھائیں اور ایک مثال بنائیں کہ نہیں، شادیوں کو سادگی سے کیا جائے گا، بے فضول کے خرچے نہیں کیے جائیں گے، وہ لوازمات نہیں کیے جائیں گے جن سے کہ شادی مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہماری انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہماری بچیوں کی شادیاں ایسی ہوں جو اسلام نے بتائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسلام کا تعارف ہے وہ زمانے میں جائے. ایک بات اور ذہن میں آئی کہ آج شادیوں کے تعلق سے ایک مہم چھیڑ دی گئی ہے، لو جہاد، لو جہاد. اللہ جانے کہاں سے آیا اور یہ کس طرح کی بات کی جاتی ہے. یہ سرزمین ہندوستان میں اگر جہاد کا فتویٰ کسی نے دیا ہے تو بتائیے ان لوگوں کو جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں. وہ علماء اکرام نے دیا ہے، جن کے نمائندے آج یہاں بیٹھے ہیں، جن کے جانشین آج یہاں بیٹھے ہیں. ان تمام کے جو ہمارے پرکھے تھے، حضرت فضل حق خیر آبادی کون ہیں آج امت نہیں جانتی. حضرت فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جنگ کو جہاد سے جوڑ کے فتویٰ دیا، جس کے بعد تمام مسلمان سڑکوں پہ اتر گئے اور انگریزوں کے خلاف جو جہاد تھا، جو جنگ آزادی کی شکل لیا تھا، اس کو پورا کیا اور پورا کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا. اب جب انسانیت کی بات کرتے کرتے آپ دین کو بھول گئے تو وہی حضرت فضل حق خیر آبادی کے پرپوتے جاوید اختر صاحب ہیں، ان کا تعارف الگ ہے، حضرت فضل حق خیر آبادی کا تعارف الگ ہے. تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کو آگے بڑھائیں، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو آگے بڑھائیں، جنگ آزادی میں علماء اکرام کی قربانیوں کو آگے بڑھائیں، اور ہر علاقے میں راجنیتاؤں سے اوپر علماء اکرام کو رہبری کے لیے رکھیں، اور راجنیتا اور تمام لوگ علماء اکرام کی رہبری جو اسلام کی روشنی میں ہو، وہ علماء اکرام جو جنگ آزادی کے لیے توپ کے گولوں کے آگے اپنے آپ کو شہید کر چکے ان کے جانشینوں سے لیں، تاکہ علماء اکرام کی عزت اور احترام کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے میں انسانیت کے ساتھ تبدیلی لا سکیں. شکریہ، بہت بہت. السلام علیکم. سامعین محترم، ابھی ہمارے سامنے بھوپال کے شاہی خاندان کے فاضل